السلام علیکم، میں ہوں عمران وی سولوو سے اور میرے ساتھ ہیں مس جنہ. اور ٹاپک جو آج کا ہے وہ ہے کسی کی عادت کا ہو جانا. یعنی کسی کے ساتھ ہم کسی بھی چیز پہ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ہماری عادت، کبھی کبھی تو ہم ان کی عادت کے مطابق ہو جاتے ہیں، ہر چیز ان کے مطابق چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو کیا یہ چیزیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک ہیں؟ تو اس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. اور تھوڑا سا میں اپنی پہلے بات کر لوں اور اس کے بعد مس جنہ کو میں ریکویسٹ کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو ایک حد تک تو آپ ایسا رشتے ہوتے ہیں جس میں آپ ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے آپ کی، وہ بھی ضروری ہے کیونکہ آپ نے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی ساتھ کی ضرورت بھی ہے. لیکن اتنا آپ اپنے آپ کو رکھیں انڈیپینڈنٹ کہ اگر وقتی طور پہ وہ انسان آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کا گزارا ہو جائے. بعض لوگوں کو تو پھر نیند بھی نہیں آتی سم ٹائم، تو دوسرا آدمی ایسا لگتا ہے کہ دوائی کا کام بھی کر رہا ہے. تو ایسا میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے انسان کو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو آپ کے ساتھ نہیں رہ رہا، آپ کو اس کی عادت پڑ گئی ہے تو کیا آپ کے حالات ہوں گے، اور اگر وہ رہ رہا ہے تو اس کی اپنے بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے کسی وقت، تو کیا حالات ہوں گے. تو بات ایسی ہے کہ عادت ہو جانا تو بری بات نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی اچھائی ہے. آپ کی کوئی چیزیں وائبز آپ کی مل رہی ہوتی ہیں، پازیٹیو وائبز مل جاتی ہیں تو آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں. لیکن تھوڑا سا آپ کو زندگی میں اپنے آپ کو مارجن دینا چاہیے اور مارجن ساتھ رکھنا بھی چاہیے، تاکہ اس انسان کے بغیر آپ کی زندگی کا جو پہیہ ہے وہ نہ کہ رک جائے، کیونکہ پھر آپ کو ڈپریشن کی بیماری ہو سکتی ہے. یہ بات بہت ضروری سمجھنے کی ہے کہ ڈپریشن بعض اوقات بڑھ جائے تو ایک لا علاج مرض کی شکل بھی اختیار کر جاتا ہے. تو باقی اب چونکہ مس جنہ سے ہم ٹائم لیں گے تھوڑا، ان کا ایکسپیرینس کافی زیادہ ہے زندگی کا، تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب ویورس؟ جی، عادت کا ہو جانا کسی کی بھی ضروری نہیں ہے کوئی انسان ہی ہو. ہم کوئی جانور پالتے ہیں، کوئی پرندہ پالتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اس قدر اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس قدر اٹیچ. چھوٹی سی مثال ہے کہ یہ جسٹ عید کے دنوں میں کوئی مہینہ 15 دن کے لیے جانور آتا ہے ہمارے گھر میں اور وہ گھر کے فرد کی طرح ہو جاتا ہے ہمارے لیے. کیسی اٹیچمنٹ اللہ نے رکھی ہے. اٹیچمنٹ سے تو اللہ بھی نہیں منع کر رہا ہے. اگر اللہ کی طرف سے اس میں کوئی رکاوٹ یا کوئی چیز ہوتی تو شاید ہم عام انسانوں میں یہ پائی بھی نہ جاتی. ایک جانور سے اگر اللہ نے رکھوا دی، اور اس کے پیچھے کیا چاہیے، اس بہت بڑی مثال ہے یہ. پھر آ جاتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگوں کی، عام لوگوں کی، ان کے امتیوں کی محبت کیسی رکھی. نہ جانتے ہیں، نہ ملے ہیں، نہ ہماری کوئی بظاہر ہم نے ان کو دیکھا ہے. بڑے نصیب والے تھے وہ جو ان کے صحابہ کرام تھے، لیکن ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ہم نے ان کو محسوس نہیں کیا، ٹچ نہیں کر سکے، کچھ نہیں، صرف خیالوں میں. اس قدر خوبصورت اللہ نے قرآن میں ان کی ہستی کو بے پناہ خوبصورت بتا دیا. کتنی اٹیچمنٹ ہماری ہے کہ ہم نے جب دعا کرنی ہے وسیلہ نبی پاک کا ہی دے کر دعا کرنی ہے. اٹیچمنٹ ہے یہ. کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اللہ پاک یہ کر دیں پلیز، اللہ پاک یہ سن، پہلی بھاگ دوڑ ہماری اللہ پہ ہوتی ہے. یہ بھی اٹیچمنٹ ہے. پھر آ جاتے ہیں اپنے رشتوں پہ. جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، کچھ ہوتا ہے، امی، ماں سے زیادہ اٹیچ اولاد کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا. بیوی سے زیادہ اٹیچ شوہر کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. یہ اٹیچمنٹ اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہے، آپ کی میری بنی ہوئی نہیں ہے. یہ کہ مجھے آپ کی عادت ہو گئی ہے یا آپ کو میری عادت ہو گئی ہے، کسی کو کسی کی عادت ہو گئی، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام قدرت چلانے کے لیے، نظام کائنات چلانے کے لیے اٹیچمنٹ کی ایک فیلنگ، ایک حس، ایک ایموشن ہمارے اندر کہہ لیں کہ بلٹ ان کر کے بھیجا ہے. ہم
सिर्फ बज़ाहिर से नहीं अटैच होते। अटैचमेंट जब होती है ना तो हमेशा इनर से होती है। किसी की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत से, उसके स्टेटस से आपको अटैचमेंट कभी नहीं होगी। ऐसा ही है ना सर, आपको अटैचमेंट आपकी होगी तो आपकी उसके रूह से होगी, और जहां रूह की अटैचमेंट होती है वो पहले से आलम बरज़ख में मिले हुए होते हैं, वहीं से वो अटैचमेंट चलती आ रही होती है, और दुनिया में आकर हम उस अटैचमेंट को ढूंढ लेते हैं। वाइब्स मिल रही होती है ना कहीं वो अटैचमेंट्स टकरा जाती हैं, क्योंकि वो आपकी मेरी खुद साख्ता नहीं है, वो अल्लाह की बनाई हुई। अटैचमेंट नॉट अ बैड थिंग। आदत हो जाना, किसी के साथ अटैच हो जाना, नॉट अ बैड थिंग, लेकिन उसके अंदर इतना अपने आप को वो कर देना कि आपकी अपनी हस्ती खत्म हो जाए, ये सिर्फ इश्क हकीकी में पॉसिबल है और ठीक भी है, जायज है। लेकिन हकीकी इश्क से निकलकर मजाजी जब आप इश्क में आते हैं तो ये चीजें आपको अगर मेडिसिन का काम देती ना तो आपके लिए एज एन अल्कोहल भी साबित होती हैं, आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। ऐसा ही है ना सर। तो जो पार्टनर है, जो जिसके साथ आपने अटैचमेंट करनी है ना या हो रही है आपकी, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में इतना देखें कि आप सही डायरेक्शन में हैं। क्या वो आपको किसी बुराई की तरफ तो नहीं जाने दे रहा? क्या उसकी नजर आपकी आपकी आपके सराउंडिंग्स पे है? ये नहीं कि वो आपकी सू में, आपकी उसमें रहे कि जी टो में रहे कि ये क्या कर रही है या क्या कर रहा है। नॉट लाइक दैट। आपके लिए पोजेसिव है कि नहीं, आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है उससे आप सेफ हो या नहीं। जस्ट इतनी सी चीज जो है ना, वो किसी की भी वो आप उसको अपने करीब करें जिससे आपको खतरा नहीं है, आपकी अटैचमेंट बुरी नहीं है। और इस हद तक बस रखें कि छिन जाने का भी क्योंकि मूड बदलते, रंग बदलते, हम आम इंसान हैं, देर नहीं लगती, कोई भी दूसरी चीज अट्रैक्ट कर सकती है हमें। सो ये वजूद है, खाक है, और बहुत सारी चीज़ों में हम उलझ जाते हैं, हमें समझ में भी नहीं आ रहा होता। हमारे बच्चे अक्सर स्विच करते हैं एक से दूसरे, मूव ऑन कर जाओ भाई। तो मूव ऑन बेशक कर जाते हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें कि अटैचमेंट जिससे भी कर रहे हैं एक ही करें, अच्छी हो, साथ निभाने वाली हो। जगह जगह ये सब कुछ सूट भी नहीं करता और हमारी अटैचमेंट भी नहीं होती। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा हमारा टॉपिक। आप किसके आदी हैं ज़रूर बताइएगा। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।